چیز ہے سمری آئی، آپ نے اعتراضات لگائے، باقاعدہ اس کے جو جواز پیش کیا کہ کس کس پر کیا کیا اعتراض ہے آپ کو. اس کے بعد انہوں نے از خود 7 لوگ لگا دیے. کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ 14 دن سمری ان کے پاس رہی، انہوں نے واپس نہیں کی، تو اس لیے ہم نے یہ یعنی فرض کر لیا، ایک پرزیوم کیا کہ منظوری ہو گئی ہے. تو کیا وہ واقعی 14 دن 15 دن سمری آپ کے پاس پڑی رہی، مقررہ وقت پہ واپس نہیں ہوئی؟ دوسرے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کی قانونی حیثیت کیا ہے جن کے اپائنٹمنٹ لیٹر جاری ہوئے ہیں، جن کو نوٹیفائی کیا گیا؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ بالکل ان کو اس کو 15-16 دن ہوئے، لیکن اس میں ہفتہ اتوار چھٹی بھی ہے، اور اس میں دوسری بات یہ ہے، یہ ایڈوائز ہے، اور یہ وہ والی سمری نہیں ہے جو آپ نے 14 دن کے اندر بھیجنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق جو انہوں نے وائس چانسلرز کے نوٹیفیکیشن کیے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ چانسلر شوڈ اپوائنٹ دا وائس چانسلرز. تو چانسلر کے سائن کے بغیر جو ہے وہ وائس چانسلر اپوائنٹ نہیں ہو سکتے. لیکن ان کی لیگل ٹیم ہے، ان کی اپنی رائے ہے، تو اس پہ میں ظاہر ہے اب کیا تبصرہ کر سکوں. وہ اپنی بات یہی کہیں گے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے. یہ ٹائم باؤنڈ سمری نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ ٹائم باؤنڈ سمری نہیں ہے، یہ اس زمرے میں آتی نہیں ہے. صحیح ہے. ٹائم باؤنڈ 14 دن والے میں ایز پر لا رول، جب ایز پر لا رول وہ 14 دن والے اس میں نہیں آتے. صحیح ہے. جب چانسلر دستخط کرے گا تو چونکہ ایک اتحاد ہے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ، اتحادی ہیں آپ ایک دوسرے کے. یہ معاملہ پریس میں آیا، فائلوں میں سارا کچھ ہوتا رہا. کیا حکومت نے آپ سے یا آپ نے حکومت سے رابطہ کر کے کہا یہ کام نہ کریں، آپ کی بدنامی بھی ہوگی، میری بدنامی بھی ہوگی؟ ایسا کوئی کورسپونڈنٹ ان بٹوین نہیں؟ جی نہیں ہوئی، بالکل اس میں ہوئی. اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ میڈیا پہ یہ بہت دفعہ کہا بھی کہ چیف منسٹر صاحب اور میں مل کے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ویسے مجھے یہ امید بھی تھی، اور اس میں رابطہ بھی ہوا، میری طرف سے بھی ہوا. لیکن جیسے ہی وہ 14 دن فارغ ہوئے نوٹیفیکیشن ہو گیا، وہ رابطے بیچ میں ہی رہے پھر. اچھا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جب یہ حد تک عزت کا قانون آ رہا تھا، ہماری آپ سے ملاقات بھی ہوئی CPNE کی جوائنٹ کمیٹی کی، اس وقت بھی آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور حکومت بیٹھ کے میری موجودگی میں یہ معاملہ طے کریں. لیکن وہ درمیان میں رہ گیا، وہ خود بخود سارا کچھ انہوں نے کر لیا. تو کیا وجہ ہے؟ کوئی ابھی بھی مسٹرسٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس معاملے میں ہوں گے تو ہمارے ایک مفادات کو نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں، دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، تو شاید وہ اس میں ہوتا ہو کہ شاید کوئی فلاں جو ہے وہ کریڈٹ لے جائے گا تو شاید جو ہے ان کے ووٹ زیادہ ہوں گے یا ہمارا نقصان ہو جائے گا. حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے. اس کو بہت ساری جگہ پہ میں نے کہا، ہماری قیادت بھی یہی کہتی ہے، ہم اس کولیشن گورنمنٹ میں ہیں، اب یہ اچھا کریں یا برا کریں، ڈرائیونگ سیٹ میں یہ ہیں، لیکن ہم دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ شامل ہیں. اچھا کریں گے تب بھی شامل ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ کچھ برا کریں گے پھر بھی ہم ان کے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ ہم اس کولیشن گورنمنٹ میں موجود ہیں. تو یہ مسٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت بھی یہی ہوا. مجھے یہ بتایا گیا کہ منڈے کو جو ہے ہم آپس میں بیٹھ رہے ہیں، تو میں باہر چلا گیا. اور مجھے یہ امید تھی کہ، اور اس میں بھی مس مینجمنٹ تھی. اگر ہم نے آپ کی ایکشن کمیٹی اور مسلم لیگ کے لوگ بیٹھتے، میں نے تھوڑا اس پہ یہ کیا کہ میں یہ چاہتا تھا میرے پاس بیٹھے تو میں بہت آسانی سے چیزیں طے کرا دوں گا. لیکن آپ والی بات پھر میں نے محسوس کی کہ شاید وہ یہ اس کو مائنڈ کریں کہ جی یہ شاید گورنر آفس جو ہے اپنا کریڈٹ کو لینا چاہتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آپس میں بیٹھ جائیں. مجھے تو دیکھیں، چیزیں تو وہ ہوتی ہیں، کام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو نظر آتا ہے. پوائنٹ سکورنگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر میرے پاس بیٹھ کے یہاں کچھ ہو بھی جائے اور اگر ملک کے لیے اچھا ہو تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کیا بات ہے. اور میں نہ بیٹھا ہوا ہوں، چیف منسٹر صاحبہ کے پاس ہو جائے، ملک کے لیے اچھا ہو، تو اس سے اچھی اور کون سی بات ہے. صحیح ہے. اب جن جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچنا شروع کر دیں گے اور یہ والی چیزیں لے کے آگے بڑھیں گے تو پھر تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. جن لوگوں پر کرپشن کے کیسز ہیں، جو لوگ وائس چانسلر رہے اور کبھی یونیورسٹی گئے نہیں، 2 دن گئے، 4 دن 5 دن گھر میں رہے، اور چارجز ہیں، نیب کیسز ہیں، ان کو وائس چانسلر لگانا کسی یونیورسٹی کا اور اس پر اصرار کرنا، یہ کوئی اقربا پروری ہے؟ اس میں کوئی کرپشن ہے
کیا وجوہات ہیں؟ سیاسی وجوہات ہیں؟ دیکھیں نہیں، سیاسی وجوہات بھی شاید کچھ ہوں گی، شاید، میں پوری طرح نہیں کہہ سکتا. اور مجھے ایک تھوڑا سا شبہ بھی ہے، شبہ ہے، وہ مجھے یہ ہے کہ شاید میرے خیال میں چیف منسٹر صاحبہ کو پوری طرح ان چیزوں کا علم بھی نہ ہو. اچھا، میرا خیال ہے، میں گارنٹی نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ میں تو گراس روٹ لیول سے آیا ہوں اور میرے پاس غریب لوگ آتے ہیں، عام معاشرے کے جو دھکے کھانے والے لوگ ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھنے والے، آگے پیچھے جانے والے، یونیورسٹیوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ نوکری کرنے والے، تو اور مجھے تو چیزیں جو ہے وہ، کیونکہ میں گراس روٹ لیول تک ہوں، تو مجھے تو چیزیں جو ہے وہ پہنچتی ہیں. اس میں بہت کچھ ہے، یقین کریں، میرے پاس بھی بہت کچھ ہے. نہیں سر، نہیں، میرا جو سوال ہے اس طرح کہ آپ نے جب سمری واپس کی، اعتراضات لگائے، تو آپ نے تو ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی نا، وہ تو چیف منسٹر کے سامنے آئی ہوں گی، یا وہ دیکھتی نہیں ہے؟ نہیں، میں نے دو چیزیں انہیں کہی. میں نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ کا پروسیس ہوا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اس پہ بہت سارے کرپشن فلانا فلانا یہ والے اعتراضات ہیں. بائی نیم کسی وائس چانسلر کا میں نے نہیں لکھا، وہ میں یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ اللہ نے یہ جو مجھے عزت یا سیٹ دی ہے، اس حوالے سے میرے سے یہ جچتی نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لے کے وہ کروں، یہ مناسب نہیں ہے، میری ذاتی رائے ہے. دوسرا دوسرا اعتراض میں نے انہیں یہ لکھا کہ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے سرچ کمیٹی جو ہے کسی نام کو جو ہے وہ یہ کر کے نہیں بھیج سکتی کہ فلاں کو آپ نے وائس چانسلر لگانا ہے. سرچ کمیٹی الفابیٹیکلی 3 نام بھیجے گی، اور وہ یہ نہیں، یہ بھی واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی کو کر کے نہیں بھیج سکتی کہ پہلے روٹین بھی یہی رہی ہے کہ وہ 3 لوگوں کے نام ہوتے، پینل ہوتا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چانسلر شوڈ اپوائنٹ دا وائس چانسلر، اور پھر ان کی ساری جو اپیلیں ہیں، ان کے سارے معاملات ہیں، وہ آخری فیصلہ چانسلر کے پاس آتا ہے، وہ چیف منسٹر کے پاس نہیں جاتا. تو میں نے ان کو یہ لکھا کہ یہ اختیار میرا ہے، یہ چیف منسٹر کا نہیں ہے. یہ جو آپ نے مجھے ایڈوائز بھیجی ہے، آپ مجھے اس پہ ریکمینڈ کر کے نہیں بھیج سکتی. آپ مجھے مشورہ دے سکتی ہیں، ریکمینڈ کر کے نہیں. یہ 2 میرے اعتراض. صحیح ہے، کوئی لمبا چوڑا. اچھا، ایک ٹیکنیکل کویسچن بھی ہے. جو جامعات ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل بھی اپنی جگہ ہیں، وسائل کی کمی کا آئے دن ذکر بھی ہوتا ہے. HEC کی طرف سے گرانٹس بھی کم ہیں، اور یہ بھی نوٹ ہو رہا ہے کہ سرکاری جامعات میں جس طرح پہلے داخلہ اسٹوڈنٹ لینے کے خواہش مند ہوتے تھے، وہ نمبر بھی کم ہوا ہے. مستقبل کیا ہے جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں ان کا؟ اور جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ VCs مختلف لابینگ کرتے ہیں، سم ہاؤ لگتا ہے کہ شاید لگنے کے لیے ایک مافیا کا روپ دھار لیتے ہیں، تو ان حالات میں کوالٹی آف ایجوکیشن کیسے امپروو ہوگا، یا جو سٹینڈرڈ ابھی بھی ہے اس کو کیسے مینٹین کیا جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے نا، میں نے تو آتے ساتھ اس پہ بڑا سوچا، بڑا کام کیا، اور میں اس چیلنج کو لے کے ان یونیورسٹیز کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ بہتری ضرور آنی چاہیے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو وہاں پہ پڑھ رہی ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے. انہوں نے ہمیں قوم بنانا ہے، انہوں نے آ کے معاشرے میں جو ہے اس ملک کو بگاڑنا بھی ہے اور سنوارنا بھی ہے. اور یہ بڑا جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں الارمنگ ہے. تو ایک تو دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ 20 25 30 لوگ ہیں. اس میں دیکھیں کہ پچھلے 10 سال سے ان 25 سے 26واں کوئی نہیں آیا اس لیول کا کہ جو کر سکے. وہی لوگ جو آلریڈی 10 دفعہ پرو وائس چانسلر لگ چکے ہیں، انہی کو پھر لگانا ہے. کوئی اس قابل بندہ ہی نہیں ہے ان میں سے نیا جو 3 میں بھی آیا ان سرچ کمیٹیز میں. میرا اعتراض تو یہ ہے کہ کم از کم جو میرٹ پہ لوگ بنتے ہیں، جب سربراہ کوئی، اگر میں خود میرے میں کوئی غلطی کوتاہی، پنجابی میں کہتا ہوں کہ میں کانا ہوں گا، تو میں کسی کو کیسے ٹھیک کر سکوں گا؟ اگر میں کیا یہ دیکھیں، اگر 25 30 لوگ ہیں، 10 12 سال سے ان کی اجارہ داری ہے، تو یہ کیا مافیا کا روپ دھار چکے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں نا، یہ ایک سلطنت ہے، اور اس کے اوپر ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے. یہاں پہ بہت ساری مثالیں ہیں. وہ ان کو کرنا میرے عہدے کے حوالے سے اچھا نہیں لگتا کہ ایسے بھی وائس چانسلر تھے کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتے رہے، اور پوری گورنمنٹ ٹل لگاتی رہی ان کو ہٹانے کے لیے، وہ ہٹا ہی نہیں سکے ان کو.